لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کا فیصلہ بظاہر غیر مقبول مگر وقت کی ضرورت ہے۔ صوبے میں انتظامی حدود کا اثر نو تعین ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سنجاوی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کے لیے صوبے کے ہر کونے میں جانے کو تیار ہیں۔ وسائل کی کمی ہو تو پیدل بھی عوام تک پہنچیں گے۔ زیارت میں نئے ضلع کے قیام پر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے سنجیدہ غور ہو رہا ہے۔ سنجاوی میں عوامی مطالبے پر 4 نئے پولیس اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا پنجاب لوکل گورنمنٹ بل عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ بل چیلنج کرنے کے لیے پٹیشن تیار کر لی گئی ہے۔ پٹیشن کی نمائندگی شیخ امتیاز محمود، اعجاز شفیع، منیر احمد، میاں شبیر اسماعیل کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایکٹ کی متعدد شقیں آئین پاکستان کی آرٹیکل 17، 32 اور 140 سے متصادم ہیں۔ اور ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل ٹاکرا، کس کے سر سجے گا فتح کا تاج؟ بھارت اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ بھارت کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 299 رنز کا ہدف۔ بھارت کے ناوی ممبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے ہدف کی تعاقب میں بلے بازی جاری۔ جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن ابتدا میں ہی لڑکھڑا گئی۔ 62 رنز پر 2 کھلاڑی پویلین لوٹ گئیں۔ اس سے قبل بھارت نے شاندار کھیل پیش کیا۔ شفالی ورما نے 2 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 87 اور دیپتی شرما نے 1 چھکے اور 3 چوکوں کی مدد سے 58 رنز بنائے۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا، وزیر دفاع نے واضح کر دیا۔ افغان ترجمان کے گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی بیانات پر رد عمل میں ایکس پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے لکھا، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیوں اور افغانستان سے متعلق جامع حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے موجود ہے۔ افغان طالبان بھارتی پراکسیوں کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ طالبان حکومت اندرونی دھڑے بندی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر جبر افغان طالبان کا اصل چہرہ ہے۔ پاک افغان طورخم بارڈر 20 روز بعد کھول دیا گیا۔ افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع۔ سینکڑوں کی تعداد میں افغان شہری اپنے ملک جانے کے لیے طورخم امیگریشن پوائنٹ پہنچ گئے۔ طورخم بارڈر 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے بعد بند کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی برقرار۔ 4 سے زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ اتحاد اور اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، امن بحال ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ عوامی فلاح، امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ کہا، سڑکوں کی بحالی اور پبلک ٹرانسپورٹ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ لاہور کی فضائیں زہر آلود۔ پنجاب میں اسکولوں کے صبح 8:45 سے پہلے کھلنے پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی پر اسکول پر پہلی بار 1 لاکھ سے 5 لاکھ، دوبارہ خلاف ورزی پر 6 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز پر بھی بھاری جرمانیاں، پابندیاں عائد۔ خشک صفائی بھی بند، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ کراچی میں ای چالان نظام کے تحت ٹریفک پولیس کی کارروائیاں، مزید 3283 الیکٹرک چالان کیے گئے۔ مجموعی طور پر 26,000 چالان کیے گئے۔ شہری ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں، ٹریفک پولیس کی شہریوں سے اپیل۔ سڑکیں ٹھیک نہیں، ٹرانسپورٹ ہے نہیں، شہریوں پر مہنگے ای چالان کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت سندھ پر کڑی تنقید۔ کہا، لاہور میں 200 روپے والا چالان سندھ میں 5,000 روپے کا ہے۔ حکومت سندھ اور قبضہ امیر کراچی کے عوام کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ ریڈ لائن منصوبہ عوام کے لیے سہولت کے بجائے اذیت بن چکا ہے۔ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ وزیراعظم کا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ شہباز شریف نے کہا کہ صحافی سچائی کے علمبردار اور عوام تک حقائق پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ صحافیوں کو خاموش کرنا
جمہوریت پر حملہ ہے۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آزاد میڈیا کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ نوجوان عرفان SIU اہلکاروں کے تشدد سے ہی جاں بحق ہوا۔ کراچی میں نوجوان کی ہلاکت پر FIA کی تصدیق۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے پولیس کی 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ 2022 کے تحت درج کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں نے دوران حراست متوفی پر تشدد کیا۔ تشدد کے باعث عرفان کی موت واقع ہوئی۔ کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثات۔ گلشن اقبال میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے بچی جاں بحق، شناخت زہر کے نام سے ہوئی۔ ملیر کینٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ شارع فیصل بلوچ پل پر گاڑی کی ریس کے دوران حادثہ، موٹر سائیکل سوار اور کار سوار زخمی۔ زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔